بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دین نازل فرمایا اور پیغمبروں کو بھیج کر اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پیغمبروں کے بعد ان کے جو ماننے والے سچے لوگ تھے وہ اس پر عمل کر کے بتائے، تو لہذا قیامت تک لوگوں کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے دین پر اس طرح عمل کیا جائے جیسے پیارے نبی نے بتایا، اور پیارے نبی کا طریقہ ہم کو صحابہ اکرام سے معلوم ہوا، صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اسی طرح یہ کہ بعد دیگرے بتاتے گئے کہ دین پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ دین کے سمجھنے کے لیے، دین کی باتوں کو جاننے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط انہوں نے مقرر کیے کہ دین کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ دین کی بنیادی اور اہم باتیں یہ ہیں، اگر کوئی آدمی ان اہم اور دین کی بنیادی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو اس کا اسلام خطرے میں ہے اور بسا اوقات وہ اسلام سے نکل بھی جاتا ہے۔ لہذا لوگوں نے اصول بنائے۔ اب ہم علم میں ان کا ذرہ نہیں ہے، انہوں نے جو کتابیں لکھی اور دین کی جو خدمت کی اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا آج کے زمانے میں کہ جس زمانے کے نہ کمپیوٹر تھا، نہ قلم اور کاغذ کی اتنی سہولت تھی، نہ روشنی کا اتنا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کے اتنے وسائل ان کے پاس تھے، اس کے باوجود یہ کہ ایک آدمی نے اتنا کام کر دیا کہ اگر اس کو ترازو میں تولا جائے تو آج ہمارے 100 آدمی کے کام بھی ان کے ایک آدمی کے کام کے برابر ہوں گے، بلکہ ہمارے کام کم ہو جائیں گے، ان کے کام زیادہ ہوں گے۔ لہذا جن کا علم اتنا گہرا تھا، جنہوں نے علم کی اتنی بڑی خدمت کی اور جنہوں نے دین پر عمل کر کے تقوی طہارت کی زندگی گزار کے ہم کو بتایا، ہم کو بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں بتاتے ہیں کہ صاحب پیغمبر نے یہ نہیں کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ پیغمبر کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کون سی بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننا چاہیے، اور یہ اصول کہاں سے انہوں نے اپنائے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کو رکھ کر ہی انہوں نے اپنائے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے آخری مرتبہ پڑھا تھا کہ مسیح دجال بھی آنے والا ہے قیامت کے قریب، اور دنیا میں اس کا قیام 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی اس کے جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ ہفتے۔ اب فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام يَنزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ اللُّدِّ، اور ہم کو یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا پر تشریف لائیں گے، اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ پیدا تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے انسان، البتہ یہ آسمان سے اتریں گے، اور اس مسیح دجال کو باب اللد جو محلہ ہے فلسطین کا، وہاں دجال کو قتل کریں گے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدے میں ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زندہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا۔ یہودیوں نے ان کو پھانسی پر نہیں چڑھایا، قتل نہیں کیا، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو پورے کا پورا اٹھا لیا۔ اس پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ساری حدیثیں آئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق جو جامع مسجد ہے وہاں سے اتریں گے، منارے سے، اور 2 فرشتوں پر سہارا ٹیک لگا کر اتریں گے، فجر کے نماز کا وقت ہوگا۔ یہ پوری تفصیل ہمارے پیارے نبی نے ہم کو بتائی ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کرسچینٹی کو یہاں دنیا میں نافذ نہیں کریں گے، بلکہ اسلام ہی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی اپنائیں گے، ذرا بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لائیں گے۔
تو دنیا میں ان کے آنے کے بعد سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، کافر نہیں ہوگا سب لوگ۔ پہلی بات تو یہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا میں جتنے خنزیر برے جانور ہیں سب کو قتل کریں گے، نہیں چھوڑیں گے ایک بھی۔ دوسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، صلیب جو لٹکائے رہتے ہیں، کراس جو، اس کو توڑ کے پھینکیں گے کہ صاحب یہ میرا نہیں ہے کچھ بھی اس سے تعلق، لہذا سارے ہی لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور جو کافر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کو سونگھ کر مر جائے گا وہ، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو۔ اور کہاں تک جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس؟ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کا دشمن ہوگا تو خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ویسا بھی ایک زمانہ آنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت نواس ابن سمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر کیا، دجال آنے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے، وہ اس کے پاس جنت ہے، اس کے پاس جہنم ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے وہ اصلی جنت جہنم اس کے پاس نہیں ہے، دکھاوے کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ نبی نے کچھ ایسے فرمایا، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی وہ ٹرپلیکن میں ہے، آ جائے گا، ایسے کچھ انداز سے بتائے جیسے مدینے میں ایک باغ کے اندر ہو۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، سب آنے والا ہے، بھی آنے والا ہے، کیا تیاری کرنا، کدھر، اب نہ کھانے کا خیال ہے، نہ پینے کا خیال ہے، نہ بیوی بچوں، وہ سب پریشان۔ نکل کر آئے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے سب کے چہرے اترے ہوئے، سب پریشان ہیں۔ کیا بھی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے سب بدلے ہوئے؟ وہی آپ نے دجال کا ذکر کیا نا، ہم کو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ صاحب اس کا امتحان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے۔ وہی پریشانی ہے کہ صاحب اس کے امتحان میں ہم پاس ہو جائیں۔ کہا سنو جی، وہ ابھی آنے والا نہیں ہے، میرے زمانے میں اگر وہ آیا انشاءاللہ میں اس کے لیے کافی ہوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں اگر وہ آئے گا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد کے زمانے میں آیا، ہر آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو ایمان کی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ نے، دجال جو مکے میں عبد العزیٰ ہے نا، ویسا ہے جی، وہ کانا اور یہ سب کری شکل کا، بری شکل کا ہے، لہذا تم ثابت قدم رہو، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے گا نا، اللہ اس کو بچائے گا۔ تم دیکھو اس کو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔ پھر اس کا پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول کتنے دن رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن رہے گا، جیسا کہ گزشتہ روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا یہ دجال آئے گا اور دنیا بھر کے خزانے اس کے تابع ہو جائیں گے، یہ اللہ کا بڑا امتحان ہوگا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور دجال اگر آئے گا تو انشاءاللہ ہر آدمی ان کا مقابلہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا، کافر رہے گا، وہ تو اپنی موت خود بخود مر جائے گا، ایسے فرمایا۔ دوسری بات جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بہترین مسلمان ہے، یہ ایک بہتر مسلمان ہے، یہ ایک مسلمان ہے، یہ کمزور مسلمان ہے، درجے ایسے مقرر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں بیسٹ، اس کا بیٹر، اس کا گڈ ہوگا، اس کے بعد یہ سیٹسفیکٹری ہوگا، ایسے ہی درجے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا فرمایا نا کہ سب سے کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اختلافات محدثین کے درمیان نہیں بلکہ فقہا کے درمیان ہیں۔ محدثین اکثر پورے کے پورے سمجھو یا اکثر سمجھو اس بات کے قائل ہیں ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ایمان یقین کا بھی نام ہے، عمل کا بھی نام ہے، تو پھر سب کے لیے ایک ہی بات ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا
ایمان صرف یقین کا نام ہے. یقین میں کمی آ گئی تو شک ہو جاتا, اور شک ہونے کی وجہ سے نفاق ہو جاتا, اور منافق کی سزا تو بڑی سخت ہے. اس لیے ایمان گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں, جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کا ایمان یقین اللہ پر, آخرت پر, فرشتوں پر کیا ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے تو سب سراپا نصیحت عبرت بن کے رہتے, گھر جاتے بیوی سے بچوں سے کھیلتے کودتے کھیلتے اور سب مذاق دل لگی کرتے, کھاتے پیتے. ایک دن ویسے ان کو اچانک خیال ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ ہم آخرت دیکھ رہے ہیں. گھر آئے تو کیا ایسا ہو جاتا نا, یہ ایمان نہیں ہے, یہ منافق ہوں میں. گھر سے نکلے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق ملے راستے میں, کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہا نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں بھائی بتائیں؟ اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جہنم کو دیکھ رہے ہیں, ڈر. گھر گئے تو کچھ ختم. کہا میں بھی ویسے ہی ہوں جی, چلو دونوں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دونوں نے اپنی کیفیت بتائی تو آپ نے ساعتن و ساعتن یا حنظلہ, اے حنظلہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ویسا بھی ہوتا ہے. اگر اسی طرح ہو تم جیسا کہ یہاں میرے پاس رہتے ہو, لصافاتکم الملائکہ, فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے ہیں, فرشتے تم کو نظر آ جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں خود کسی مجلس میں, واعظ کی مجلس میں رہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. کاروبار بیپار میں جاتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہوئے بھی ذرا توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے. تو ایمان یقین کا, اعتقاد کا نام بھی ہے اور اسی طرح عمل کا نام بھی ہے. قول بات کو کہتے ہیں, قول دل کا بھی قول ہوتا ہے, زبان کا بھی قول ہوتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. دل میں کیا؟ یقین, پختہ یقین اللہ پر. جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیب کی باتوں پر, ان پر کامل یقین ہوتا ہے, اور اسی کا اظہار آدمی زبان سے کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے. تو یہ گویا دل اور زبان کا عمل ہوا. کہتا زبان سے ہے, مانتا دل سے ہے, قول اور عمل. اور اسی طرح ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا. جو آدمی رمضان کے 30-29 روزے رکھے گا اس کا ایمان مضبوط رہے گا, جو 3 روزے رکھے گا اس کا ایمان کمزور ہی رہے گا. جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. لہذا اسی لیے ایمان کے متعلق محدثین کہتے ہیں الایمان اعتقاد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان. دل کو جنان کہتے ہیں عربی میں, جنان, جنان بول رہے ہیں تو جنت کی جمع جنان. ایمان کے متعلق کہتے ہیں الایمان اعتقاد بالجنان, دل میں یقین رکھنا, واقرار باللسان, زبان سے اسے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے, وعمل بالارکان, اسلام کی جتنی باتیں اس پر عمل کرنا. یہ تینوں ایمان کے حصے ہیں. لہذا عمل جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور, یقین اس کا جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. تو ہم کو یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہمارا ہے وہ گھٹتا بھی بڑھتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر ایمان رکھیں گے. کہتے ہیں کہ صاحب عمل والایمان قول وعمل یزید وینقص کما جاء فی الخبر اکمل المؤمنین ایمان احسن خلقا. الایمان شرعا ہوا ما ذکر المؤلف قول وعمل. فالقول قسمانی, بات کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو دل کی بات اور وہ ہے اعتقاد, اور دوسری بات زبان کی ہے جس کو ہم اقرار کہتے ہیں کلمۃ الاسلام. عمل بھی 2 قسم کا ہے. ایک دل کا عمل, سوچتے رہتا ہے دل, یہ کریں وہ کریں, یہاں جائیں, جنت ہے جہنم یہ ہے, اور وہی اخلاص ہے, وہی نیت ہے. یہ دل کا کام ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے دل میں نیت پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے کہا
کہ قول دو قسم کا ہے، ایک تو دل کا اعتقاد اور زبان سے اقرار، یہ گویا دل کی بات ہوئی. اور دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام پہلی تو نیت، اخلاص، سوچنا، غور کرنا، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، یہ ہوا. اور دوسرا، دل جب اثر ڈالتا ہے تو آدمی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. تو اس طرح قول اور عمل دونوں کا نام ایمان ہے، صرف اعتقاد کا نام ایمان نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ دل میں اعتقاد رکھنا چاہیے، زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو عمل ہے اس پر، جو ارکان ہے اسلام کی باتیں ان پر عمل کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بہت سارے ابواب ذکر کیے ہیں. ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عمل کو ایمان میں داخل کیا ہے، بہت حدیثیں لا کر ذکر کرتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لہذا اسلام قول و فعل کا نام ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، یزید اللہ الذین اہتدوا ھدی، جو لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. آیت نازل ہونے سے پہلے ان کا ایمان ذرا کمزور تھا، یوں سمجھو کہ صاحب 1000 آیتوں پر ایمان تھا، اب 1005 آیتیں ہوگی تو 5 آیتوں کا ایمان اور بڑھ گیا. اس طرح جب جب آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھتے جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کر کے ان کے تقوی کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، ان کو اور زیادہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے. یہ سورہ محمد کے اندر ہے، اور پہلی آیت جو پڑھی گئی وہ سورہ مریم کے اندر ہے. اسی طرح جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو منافقین آپس میں بات کرتے ہیں، کیا بھئی، کہتے بھی نیا میسج ملا کیا، ایمان میں کوئی پختگی آئی کیا؟ تو اللہ کہتا ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ نے جو آیتیں نازل کی مومن ان کو سن کے اور زیادہ یقین میں ڈوب جاتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ مدثر کے اندر ہے. اور سورہ توبہ کے اندر وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے. والحب والبغض فی اللہ، یہ بھی ایمان ہے، اللہ کے لیے محبت رکھنا کسی سے، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا کسی سے، گنہگاروں سے دشمنی رکھنا، اس معنی میں کہ صاحب شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، یہی بغض کا مطلب ہے، یہی ان سے دور رہنے کا مطلب ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان صرف یقین کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب میرا بھی ابو بکر کا ایمان برابر ہے، میرا بھی جبریل کا ایمان برابر ہے، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے، ہمارا اور ان کا یقین ایک نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ صاحب ومن ترک الصلاۃ فقد کفر، اور جو بھی آدمی نماز کو چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا. صحابہ اکرام نماز کو ہی ایک ایسی چیز سمجھتے تھے اس کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان سے قتال کیے، لڑے، فوج لے کر گئے باقاعدہ، اور کہا کہ نماز اور روزے میں، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے کو میں نہیں چھوڑوں گا. حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو نشان ہے، جو امتیاز ہے، وہ نماز کا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. تو جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب نماز کو چھوڑنے والے سب ایک طرح کے نہیں ہوتے. نماز کو مانتے، پانچوں نماز کو مانتے، لیکن پڑھتے نہیں، سستی سے، غفلت سے، شیطان کے بہکاوے سے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ صاحب نماز کو ہی نہیں مانتے، یہ تو کافر ہونے میں ذرا بھی اختلاف نہیں. جو نماز کو نہیں مانتا ہے، جیسے زکوٰۃ کو نہیں ماننے والا کافر ہو گیا نا، تو ویسے ہی
نماز کا منکر بھی کافر ہے. اس میں ذرا بھی کسی میں اختلاف نہیں. علماء میں اختلاف کس میں ہے؟ مانتا ہے کہ صاحب نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، سب مانتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. جیسا کہ آج کے مسلمان ہیں. آج کے 100 میں 93 مسلمان وہ ہیں جو نماز کو مانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. یہ لوگ کافر ہیں کیا؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف. نہیں ماننے والے میں کوئی اختلاف نہیں، کہتے ہو تو کافر ہی ہے بھائی. جو زکوٰۃ کو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا، تو نماز تو اس سے بھی اہم ہے، تو نماز کو نہیں ماننے والا تو کافر ہے. لیکن یہاں سوال کیا ہے؟ مانتا ہے نماز کی فرضیت کو لیکن پڑھتا نہیں ہے. غفلت سے، شیطان کے بہکاوے سے، سستی سے کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے. ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ ائمہ اکرام کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار کرتا نہیں کہا انہوں نے، نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اب چھوڑا تو یا تو انکار کر کے چھوڑا، یہ اقرار کر کے چھوڑا، ہم کو اس سے مطلب نہیں. اب اسے قتل کرنا ہے. قتل کریں گے تو کس وجہ سے قتل کریں گے؟ کیا وہ نماز کا منکر تھا اس لیے قتل کریں گے؟ کہا نہیں، وہ نماز کا منکر تو مرتد ہے، اس کو قتل کریں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اب دونوں میں فرق ہو گیا نا. اب جو آدمی کے نماز کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر رہے تو اس کی تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے نا، وہ تو کافر ہو گیا نا. لیکن جو آدمی نماز کو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے قتل کیا آپ، وہ مرتد تو نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کیا؟ کہا پڑھیں گے. اس میں یہ تفصیل نہیں ہے، اس میں کتاب کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. جیسا کہ ایک آدمی زنا کیا شادی کے بعد، اسے رجم کریں گے نا، رجم کریں گے. رجم کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز پڑھیں گے. اب اللہ کے رسول نے پڑھی نماز، اللہ کے رسول نے خود نماز پڑھائی ہے جنازے کی، تو لہذا کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو آدمی کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. ایمان میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی کام کے چھوڑنے سے کوئی آدمی کافر بن جاتا ہے تو نماز ہے. مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے تو کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے. اس لیے کہ جو آدمی کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو جائز قرار کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب جو آدمی کا انکار کرے گا وہ اجماع ہے سب کا کہ صاحب ایسا آدمی تو مرتد ہے اور اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا جھٹلا دیا، اس لیے وہ کافر ہے. لیکن جو آدمی کے سستی سے نماز نہیں پڑھتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق وہ بھی کافر ہے، اگرچہ کہ نماز کی فرضیت کو مانتا ہے. اللہ اور اللہ کے کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں کہ صاحب ایسا آدمی کافر ہے. اب قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سورہ توبہ کی 11ویں آیت ہے. کہا کہ اگر یہ منافقین توبہ کر کے نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو اب تمہارے بھائی سمجھو ان کو. پہلے جتنے بھی گنہگار تھے، منافق تھے، کیا کیا تھے، اب وہ توبہ کر لیے. اللہ نے کیا چیزیں بتائیں؟ 3 چیزیں بتائی: توبہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. اس میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں تو ہمارے بھائی نہیں ہو، یعنی مسلمان نہیں ہو. قرآن مجید میں یہ آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ایسا ہے. صحیح مسلم کے اندر روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان یا ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز نماز ہی ہے. جو شخص نماز پڑھے گا وہ مسلمان، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر.
اور اسی طرح صحابہ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ سے میں نے ملاقات کی سب کہتے تھے کہ تارک صلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے. تو عبداللہ بن شقیق جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں سے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ بولے کہ صاحب نماز کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، ایسا نہیں بولے کوئی. جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی سب کا خیال یہی تھا کہ تارک نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے. اسی طرح امام اسحاق ابن راہویہ وہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں سب کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر. امام احمد بن حنبل، ابن مبارک، اسحاق ابن راہویہ، سعید ابن جبیر، عامر شعبی، ابراہیم نخعی اور صاحب شافعی کے امام شافعی کا ایک قول یہی ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نماز کو چھوڑے گا سستی سے ویسے آدمی کو قتل کیا جائے گا تلوار سے. سارے علماء کا فیصلہ ہے. بات تو بہت معقول ہے، لیکن آپ اس کا عمل کا تصور دیکھیے، ہو سکتا کیا یہ آج اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو 100 میں 93-94 مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ تو حکومت کا کام، ہمارا کام تو نہیں ہے. سزاؤں کو نافذ کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے، حاکم کا کام ہے. ایک بیٹا اگر زنا کیا شادی کے بعد تو اس کا باپ قتل نہیں کر سکتا اس کو. وہ جا کے حکومت سے کہے گا، حاکم سے کہے گا میرا بیٹا زنا کیا. اگر کسی کا بیٹا چوری کیا تو باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا ہو. سب اللہ کے رسول تو فرمائے نا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو. قرآن میں ہے نا فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹو. چور ہو کہ چور نہیں ہو نہیں کر سکتا. یہ جو کرمنل لا ہوتے ہیں ان کو نافذ کرنے کا کام حکومت کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں. ہم اگر اس کام کو لیں گے تو دنیا میں فساد مچ جائے گا. دوسری بات ابن رشد وغیرہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بدایت المجتہد کے اندر، ہمیشہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ جو نماز کو چھوڑنے والے لوگ تھے، ہمیشہ تھے. صحابہ کے دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والے لوگ تھے، لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی بھی حاکم وقت نے، کسی بھی حکومت نے نماز چھوڑنے والے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو. چوری کی ہاتھ کاٹے، زنا کرے یا تو کوڑے مارے یا قتل کیے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیے. کوئی آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا. یہ پورے ثبوت ملتے ہیں حدیثوں سے. لیکن کسی تارک صلاۃ کو، نماز چھوڑنے والے کو بلا کر قتل کیے ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا وہ کافروں جیسا ہو گیا. بھائی کفر کیا فقط کفر تو وہ کافر ہو گیا. اس کا دو معنی کیا. ایک معنی تو یہ کہ وہ کافر جیسا ہو گیا نماز نہیں پڑھنے والا. دوسرا معنی یہ کیا گیا کفر کے قریب پہنچ گیا. فقط کافر ہو گیا یعنی کفر سے قریب ہو گیا. اس لیے اس مسئلے میں شروع زمانے سے اختلاف رہا ہے کہ نماز قتل کے سلسلے میں تو خیر کچھ لوگوں نے کہا نماز 1 2 3 نماز تک اس کو حکم دیں گے، پڑھو جی پڑھو. تیسری نماز کا وقت آئے نہیں پڑھا قتل کر دیں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اس کو جیل میں بند کریں گے، بھوکا رکھیں گے، اس کو جو ماریں گے. کہیں نماز پڑھو، نماز پڑھا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی رکھتے مر جائے گا. یہ سب باتیں کہی، لیکن اسلام سے نکل گیا اس میں اختلاف. سزا دینے میں تو سب لوگ کہتے ہیں صاحب ہاں یہ سزا دینی چاہیے. اور قتل کے تعلق سے بھی کہا کافر ہے اس وجہ سے قتل کریں گے کہ نماز چھوڑا اس وجہ سے قتل کریں گے. کہا نماز چھوڑا اس وجہ سے قتل کریں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کفر ہے، کہتے ہیں کافر ہے، مرتد ہے، اس لیے ہم کو اس کو قتل کریں گے. اب اس کو قتل کیا تو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے.
یہ ساری باتیں ہم کو جاننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام بڑی تعداد تھی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس نیک بندے کو، مسلمان بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا یا آپ کی بات سنی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اسلام کی حالت میں۔ اب دیکھنا اور رہنا یہ 2-3 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2-3 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 سال 15 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا آپ کی بات سنی ہو اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو تو ان کو صحابی بولتے ہیں۔ اب دیکھا ہو جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے، اب جن کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم، کہا سنی ہو اللہ کے رسول کی آواز، بات سنی ہو، ہاں وہ بھی ہے صحابی۔ تو صحابی میں بہت سارے صحابہ ہیں۔ اب اس میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا کہ ہم خلافت کی ترتیب سے ہی مانیں گے۔ اب صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے تعلق سے بات کرتے تھے کہ افضل صحابہ کون ہیں؟ سب تقریباً اس پر اتفاق کرتے تھے، سب سے افضل ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان۔ یہ 3 آدمی کا درجہ مقرر کر کے پھر خاموش ہو جاتے۔ اب اس کے بعد حضرت علی سمجھو، حضرت علی۔ اب خلافت کا دیکھیں گے تو اس کے بعد حضرت حسن آتے، 6 مہینہ وہ بھی خلیفہ تھے، تو اس لیے اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پیارے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، یہ 4 اس میں نکل گئے، خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اب اس کے بعد یہ 6 صحابہ جو باقی ہیں، یہ ان کے بعد کون افضل ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لا کر ہجرت کیے، اور اس میں بھی وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو مدینے میں ان صحابہ کو بسائے، پناہ دیے، پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے۔ اب اس میں جماعت کے حساب سے ہو گیا، مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت، پرٹیکولر نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، نام کے ساتھ جنتی، یہ بھی جنتی، اس کے علاوہ 7 صحابہ بھی جنتی، لیکن افضل کون؟ یہ کہا گیا۔ تو لہذا ایسا ہوا۔ ائمہ کے درمیان تھوڑا اختلاف تھا یا ہے، سمجھیے ابھی کچھ لوگوں کے درمیان، حضرت علی افضل ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہے؟ بعض لوگوں کا خیال تھا حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے، یعنی یہ شیعہ کا نہیں، باقاعدہ ہماری جماعت کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں سے بھی، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال تھا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، لیکن خلافت حضرت ابو بکر ہی، حضرت عمر ہی، حضرت عثمان ہی، حضرت علی ہی، اس میں کیا بھی ڈاؤٹ نہیں۔ اعمال کی فضیلت وہ سب میں کون افضل ہیں؟ کہا کہ حضرت علی، اور جمہور زیادہ لوگ کہتے نہیں حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ ویسے ایک آدمی تھے ابن جوزی ان کو کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی، بڑی تقریر کرنے والے، مجلسوں میں رلا دیتے،
کتنی بڑے عالم، بڑے زبردست عالم اپنے زمانے کا، اللہ اکبر. اب شیعہ ہمیشہ حضرت علی کو افضل بولتے، اور شیعہ کے علاوہ کچھ اہل سنت والجماعت بھی حضرت علی کو افضل بولتے، اور اکثر اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر کو افضل بولتے. اب یہ تقریر ختم کر کے وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، دونوں گروپ آ گئے ان کے پاس، حضرت علی کو افضل بولنے والے بھی، حضرت ابو بکر کو افضل بولنے والے بھی. دونوں نے پوچھا حضرت ایک اہم مسئلہ بتائیے، ایک جواب دے کر جائیے. آپ کہا بولو. کہا کہ صاحب حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں، بتائیے. اب کیا کرتے وہ، یہ بولے تو بھی پریشانی، وہ بولے تو بھی پریشانی. اس لیے کہ انہوں نے کہا ان دونوں میں افضل وہ ہیں کہ جن کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی. افضل ما الذی کانت ابنتہ تحتہ، ان دونوں میں افضل وہ ہیں کہ جن کی بیٹی ان کے نیچے تھی، ان کی بیوی تھی. بولے فوراً نکل کے وہ بولے دیکھے بھائی حضرت علی کو ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی ان کے نیچے تھی، حضرت علی کے نیچے تھی فاطمہ. انہوں بولے نہیں جی، ان دونوں میں افضل ابو بکر ہیں، ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی شادی میں تھی. سب دونوں وہیں اختلاف کرنے لگے. انہوں نکل کر فوراً چلے گئے اپنا بچا کے. بعض مرتبہ ایسا بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ صاحب سمجھنے والے کیا تھے سمجھیں گے، لڑتے رہیں، ہمارا راستہ کلین ہو گیا تو بس بول کے فوراً چلے جانا چاہیے. تو ویسا کبھی کبھی پیپر چیک کرے تو اسٹوڈنٹس آ کر یہ کر دیتے، یہ کریکٹ جواب کی، وہ کریکٹ جواب کی، ایسا بولے تو ایگزامینر کچھ ایسا جواب دے کر چلے جاتا، یہ دونوں لڑتے رہیں گے، انہیں بھاگ جاتا. ویسا ہمارے بھی ایک ساتھی تھے طبیہ کالج میں بمبئی میں، وہ بھی ایک جگہ پھنس گئے تھے. تو بولے صاحب شیخ صاحب میں دلی میں بری طرح پھنس گیا، وہ طبیہ کالج میں اسٹوڈنٹس آ کے مجھے پکڑنے لگے تو اس کے اندر پریکٹیکل کے اندر، صاحب ہمیں وہ جو کر کے بتائے وہ صحیح کہ وہ کر کے بتائے وہ صحیح. میں نے کہا دیکھو یہ کس طرح صحیح ہے اور وہ اس طرح صحیح ہے، نہیں حضرت دونوں میں کون سا صحیح، اب تم لوگ فیصلہ کرو. میں وہاں سے نکل کے بھاگا، ورنہ جو طبیہ کالج کے بچے جو ہے مجھے گھیر لیتے، ایسا انہوں نے کہا. تو لہٰذا جمہور کا تو یہی فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل. میں نے کہا لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی افضل ہیں. کہتے ہیں وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر صدیق، اس امت کے سب سے افضل آدمی نبی کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ابن خطاب ہیں، پھر عثمان ابن عفان ہیں. ان تینوں کو ہم ایک درجے میں رکھتے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے رکھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں تھا، صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں تھا، بعد میں چل کر اختلاف ہوا کہ حضرت علی افضل ہیں. کہا ثم بعد هؤلاء ثلاثة اصحاب الشورى الخمسة، پھر ان تینوں کے بعد وہ 5 صحابہ ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نامینیٹ کر کے گئے کہ صاحب میرے بعد ان 5 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو. حضرت علی ابن ابی طالب، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد، کل ہؤلاء یصلح للخلافہ. حضرت عمر نے ان کو خلافت کا حقدار سمجھ کے ان کو نامینیٹ کیا. وہ کلہم امام، ہر آدمی کے اندر وہ حاکم وقت بننے کی صلاحیت تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت ہم صحابہ بات کرتے تھے بھی سب سے افضل کون ہوں گے؟ ابو بکر جی، اچھا اس کے بعد عمر جی، اس کے بعد عثمان، اب اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتے تھے، اس کے بعد خاموش. یہ 3 آدمی کا ذکر کر کے خاموش ہو جاتے تھے. اب اصحاب شورا یہ 10 جو جنتی لوگ ہیں ان کے بعد افضل کون ہیں؟ کہا کہ اہل بدر من المہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے رسول کے ساتھ سے پہلے یا ساتھ، اور بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے. نہ صرف ہجرت بلکہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے. پھر وہ انصار جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، السابقون الاولون بولتے نا، یہ سب پہلے لوگ جو مسلمان ہو کر کام کیے. جو پہلے مسلمان ہوئے وہ ان سے افضل، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے بھی افضل. اس لیے قرآن خود کا ہے جو لوگ ایمان لا کے ہجرت کر کے خرچہ کیے
وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو جائیں گے جو بعد میں ایمان لا کر خرچہ کیے، لیکن سب نیک ہیں، سب اچھے ہیں، تو جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ افضل ہے، یہ ہم کو ماننا چاہیے۔ ان سب کے بعد افضل کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اس کے بعد کی سنچری میں تھے، اس کے بعد کی سنچری میں تھے۔ یہ پورے کو ملا کر بولیں گے، پرٹیکولر ایک آدمی کو رکھ کے کمپیئر نہیں کریں گے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھ کے پوری امت کو کمپیئر کیا، ویسا نہیں کر سکتے۔ وہ پورے ایز اے ٹوٹل اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بھی لوگ تھے وہ ان سے افضل ہیں جو اس کے بعد آئے، جن کو ہم کہتے ہیں تابعین۔ تابعین سے افضل ہیں۔ تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں انتقال ہوا یا ان کی بات سنی۔ تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعی کو دیکھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اسلام کی حالت میں۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو ہم کو رکھنا چاہیے۔ ادھر کے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ تو صاحب سارے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف 6 صحابہ اسلام کی حالت میں باقی رہے، باقی سب کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہتے ہیں یہ نادان لوگ۔ جو حضرت علی کے فیور میں تھے بس ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بس ایمان میں تھے، باقی سب کافر۔ خمینی اور خمینی کے پروردہ لوگ، اس سے پہلے کے بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حجاز کو فتح کریں گے سب سے پہلے مدینے کو جائیں گے، وہاں سے زمین کھود کر ابو بکر عمر کی لاش کو نکالیں گے اور ان کو سولی پر چڑھائیں گے اور کہیں گے تم نے زبردستی حضرت علی سے خلافت لے لی، اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بننے کا حق علی کو تھا، تم لوگ خلیفہ بن گئے تو تم کو سولی پر چڑھائیں گے، سولی پر چڑھائیں گے۔ ایک صاحب نے یہ سن کر کہا چلو مول صاحب یہ تو ہے نا، حضرت ابو بکر کو بھی عمر کو مانتے ہیں کہ ان کے جسم ہے، لاش ہے، ان کے بعد سے ہی نہ سولی پر دے کسی ہڈی کو کیا دیں گے، اس لیے کہ ایک ہڈی کا ٹکڑا ہی نہ رہ جائے گا جسم۔ تو یہ مانتے ہیں وہ کہ زمین نہیں کھا سکتے ابو بکر کو عمر کو، لاش ہے ان کی۔ چلو شیعہ جو کہ اپنے جال میں پھنس گئے، تو ایسا تو لہٰذا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جو ہے وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سب نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر سمجھے کہ 90% شیعہ یہی کہتے ہیں، بعض لوگ البتہ ان کو جیسے فرقہ زیدیہ وغیرہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف یہ ہے حضرت علی افضل ہیں، حضرت علی خلیفہ بننا چاہیے، اتنا ہی کہتے ہیں، سوائے صحابہ کے کافر وغیرہ ہونے کا فتویٰ وہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ صاحب اس کے بعد ان 10 لوگوں کے بعد اور بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کے بعد افضل ترین لوگ وہ ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، صحابہ جس نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہو، بھائی 1 سال ہو یا 1 مہینہ ہو یا 1 دن ہو یا 1 گھڑی ہو یا صرف آپ کا دیدار اس کو نصیب ہو گیا ہو، تو جتنی صحبت لمبی تھی اتنا زیادہ وہ فاضل افضل سمجھے جائیں گے۔ اور اسی طرح جس نے بھی آپ کو دیکھا اور سنا آپ کی مجلس میں رہے گا وہ اتنا ہی افضل سمجھا جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اس صدی کے بعد آئے، اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھے لیکن ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یعنی صحابہ کرام کو دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی کے بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک کام کیا، کیا وہ صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا؟ کیا یہ تابعی سراپا نیکی، سراپا خیر و برکت، جو صحابی کے اللہ کے رسول کو 5 منٹ دیکھے، تو یہ جو عمل ہی عمل ہے، تقوی ہی تقوی ہے، یہ صحابی یہ تابعی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتے گا؟ کہاں نہیں۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے یا آپ کو سننے کی جو سعادت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بہت اونچی، اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔
آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین میں گنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کو بھی، اور حضرت حسن کا 6 مہینہ بھی لوگ گنتے، 40 سال پورے کرتے۔ اس کے بعد بنو امیہ میں خلیفہ ہوئے جن کو کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز، ایک دم صحابہ کے نمونہ ویسا خلیفہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں؟ کہا کہ جس آنکھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے نا۔ اب شیعہ میں یا صوفیہ میں کچھ لوگ ایسا ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ولی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، ایسے جاہل بھی ہیں۔ کہا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو صحابی کے درجے کو کوئی تابعی پہنچ جائے، نہیں، اگرچہ کو دنیا بھر کے نیکی کے کام کا کیا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا، لہذا ہم کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ سب ایک درجے میں نہیں ہیں، بلکہ جو جتنے پہلے لا کر ایمان کے حالت میں خرچ کیے ان کا درجہ بہت افضل ہے۔ کہا دیکھو قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے قل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ یہ سورہ حدید ہے، اس کے 10 نمبر کی آیت ہے، سورہ حدید کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آدمی کے فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر خرچ کیے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لا کر جہاد بھی کیے، خرچ بھی کیے، وہ ان کا درجہ اس سے کم ہے، لیکن ثواب سب کو ملے گا۔ لہذا اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود درجہ مقرر کر دیا کہ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اچھا، سب لوگوں کا عید پر بھی اعتراف ہے، اس پر بھی یقین ہے کہ صحابی کے کیریکٹر کے متعلق بات نہیں کر سکتے آپ، وہ ثقہ ہیں، عدل ہیں، ان کی بات ایک دم پکی، شریعت کے خلاف کوئی کام کرے بھی تو معافی چاہیے، توبہ ہو گئی ان کی۔ اس لیے صحابہ کے متعلق سوچتے نہیں محدثین، انہوں کیا صحیح بولتے تھے، کبھی سچے تھے کیا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، صحابی معلوم ہوگا تو بات ختم۔ اس کے بعد جو بھی آتے نا تابعین، ہاں ان کے متعلق پرکھتے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، ان کے استاذ کون، ان کے شاگرد کون، اور صاحب ان کا کیریکٹر کیسا تھا، پورا چھانتے۔ صحابی کے تعلق سے کوئی بھی نہیں، ہاں ان کے حالات پورے لکھیں، کون سے صحابی کب مسلمان ہوئے، کیا کیا کارنامے انجام دیے، کتنے جہاد میں شریک، وہ سب تو لکھے ہیں، لیکن کوئی بھی جاہل یہ نہیں لکھا کہ فلاں صحابی بیکار تھا، فلاں صحابی غلط تھا، ایسا کسی جاہل نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم سب کا اجماع ہے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں جو ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہوا وہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، یہاں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو میری بات پہنچا دو جو یہاں نہیں ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہاں جتنے لوگ ہیں سب صحابی نہ تھے، سب تو اللہ کے رسول کو دیکھے نا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اس میں جو سچے ہیں وہ لوگ جاؤ، جھوٹے ہیں وہ رہ جاؤ، ایسا بولے کیا؟ سب کو اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دی، جتنے لوگ یہاں ہیں
اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ یہ بالکل قابل اعتبار، قابل بھروسہ، قابل امانت لوگ ہیں. جتنے لوگ ہیں چن کر نہیں کہا ابو بکر تم، علی تم، عثمان تم، ایسے چن کر کہاں بولے بھائی. جتنے لوگ ہیں، عورت ہو کہ مرد ہو، سب کو اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دی، جاؤ جی پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا انتہائی قابل اعتماد، انتہائی قابل بھروسہ یہ صحابہ کرام ہیں. تو لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سرٹیفکیٹ دے دی. بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل صحابہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر 10 صحابہ میں سے جو باقی 6 ہیں وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی. پھر وہ لوگ جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، پھر وہ لوگ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور بیعت رضوان کی. خود قرآن مجید نے کہا نا سورہ فتح کے اندر، اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، لہذا بیعت رضوان کے لوگ ہیں. اسی طرح اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کیا وہ لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے اور مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، یہ سب کے لوگ الحمدللہ ہماری نظروں میں افضل ترین لوگ ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ائمہ اور امیر المومنین کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا ہو. لوگوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہو یا زبردستی وہ تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا ہو اور لوگوں نے اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہو. امیر کی اطاعت اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. امیر اگر مسلمان ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. نیک ہے برا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین، اب امیر المومنین قریشی ہی ہوگا جو ساری دنیا کے لیے ہوگا، جو ساری دنیا کے لیے نہیں ہوگا اس کے جگہ کے لیے ہوگا، وہ بھی امیر المومنین ہے. اب جیسے ہندوستان ہے اور مسلمانوں نے کسی ایک آدمی کو اپنا امیر المومنین چن لیا تو سب امیر المومنین ہے، اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا فرض ہے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی جماعت کا امیر بنا لیا، وہ بھی امیر کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصى الامیر فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ. جو آدمی امیر کی اطاعت کیا، امیر جو بھی ان کا لیڈر ہے، اس نے کہا میری اطاعت کی، میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا. جو امیر کی نافرمانی کیا وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. تو امیر جو بھی ہو جائے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. اب امیر 2 طریقے سے ہے بھائی. ایک امیر کو تو سارے مسلمان ان کے شورا کے لوگ امیر بناتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا تھا، جیسے حضرت عثمان کو کچھ لوگوں نے نامینیٹ کیا اور کو مان لیے. اسی طرح بعد کے لوگ. اگر کوئی آدمی زبردستی خلیفہ بن گیا، حکومت بیٹھ گیا تخت کے اوپر، کون بنا نہیں، انہیں خود بن گیا، مسلمان ہے، امیر المومنین ہے، ماننا اس کی بات بھی. اللہ کے رسول سے فرمائے کوئی بھی آدمی ہو جی، اگر وہ لیڈر بن گیا، تمہارا امیر بن گیا، اس کی بات ماننا، بنائے تو بھی بن گیا تو بھی. ایسے کتنے لوگ تھے بھائی زبردستی بن گئے، خلیفے کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، فلاں کر دیا، آ کر بیٹھ گئے. ایسا سب ہوا ایک زمانے کے اندر. جو خلیفے کو قتل کیا اس کے بدلے تو اس کو قتل کرنا چاہیے نا، ہونا تو یہی چاہیے.
اس لیے کہ اختلاف کرنے میں امت کا نقصان ہے. کیسے ہی آدمی ہو کرنا چاہیے. ہم صحابہ کو یہی دیکھتے ہیں. جیسے حضرت یزید کو لے لو, حضرت معاویہ نے تو ان کو نامینیٹ کر دیا, سارے صحابہ مان لیے نا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر, ایسے چند لوگ نہیں مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مان لیے, ہو گیا. اللہ کے رسول جب یہ فرمائے غلام جی کالا نیگرو زبردستی تمہارے اوپر حاکم بن جائے, جب بھی اس کی بات مانو. جب اتنا کلیئر کٹ حکم ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سم و اطاعت, بات ماننا اطاعت کرنا ضروری ہے جی امیر کی, نیک رہا تو بھی برا ہو تو بھی کرنا چاہیے اس کی اطاعت. جو آدمی کے خلیفہ بنا اور مسلمانوں نے اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا, اس کی اطاعت ضروری ہے. اور جو آدمی زبردستی آ کر خلیفہ بن کے بیٹھ گیا تلوار کے زور سے, اس کی اطاعت بھی ضروری ہے کہتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ صاحب قیامت تک اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے. امیر المؤمنین کے جھنڈے کے تلے جہاد کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاد دنیا میں ہمیشہ رہا, یہاں تک کہ انگریزوں نے ترکی خلافت کو ختم کر دیا 1924 میں. اس کے بعد سے جہاد ختم ہو گیا. اب جو لوگ جہاد کرتے ہیں, جہاد کے نام پر لڑتے ہیں, اب وہ نہ ان کا کوئی امیر ہے, نہ ان کا لیڈر ہے, نہ ان کا کوئی جھنڈا ہے, وہ جہاد کے نام پر لڑتے ہیں. لیکن جہاد تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک جہاد رہے گا. ان کے آنے کے بعد دنیا میں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جہاد, اور جو ہمارا لیڈر ہوگا, کمانڈر ہوگا جہاد کے لیے, نیک ہو یا برا ہو, اس کے جھنڈے کے تلے اس کے ساتھ رہ کر جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا وقسمت الفیء واقامت الحدود للامة ماضٍ, مال غنیمت کو تقسیم کرنا اور حدود کو جاری کرنا یہ حاکموں کا کام ہے. دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال ہاتھ کو آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ایسا ہوا کہ آپ فوج لے کر گئے, لڑائی ہوئی, اس کا دشمن کا مال آپ کے ہاتھ لگا تو اس کو بولتے ہیں مال غنیمت. اب اس کو کیسا تقسیم کرتے ہیں؟ 1/5 نکال کے اللہ کے پیارے رسول کے خاندان کے لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو 4 حصہ ہے 5 میں وہ مجاہدین کو تقسیم کر دیتے ان کے حساب سے. گھوڑے والے ہیں کیا, ان کو 3 حصہ نہیں تو 2 حصہ, گھوڑے والے نہیں ہیں ان کو 1 حصہ, ایسا تقسیم کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا ایسا ہوا کہ آپ دشمن سے لڑنے گئے, دشمن آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا, ہتھیار ڈال دیا, بھائی میرا سب کچھ لے لو بھائی, بس میں آج سے تمہارے حکم کے نیچے. اب بغیر لڑائی کے مال آ گیا. اب یہ امام کا حق, جو امیر ہے, امیر المومنین ہے, وہ یہ ساتھ لڑنے گئے نا, ان کو کیا بھی دینا بول کر ضروری نہیں. لڑائی ہوتی تو نہ دیتے, لڑائی تو بھی نہیں نا, وہ ڈال دیا ہتھیار, اس کو بولتے فائی. اب یہ بہت ڈیٹیل ہے, جنگی قانون بھی سورہ توبہ کے اندر, سورہ انفال کے اندر بہت بیان کیے گئے ہیں. اس زمانے کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد میں بھی فوج کو تنخواہ دے کر نہیں رکھتے تھے, انہوں نے ان کے کام میں رہتے. جہاد کا ٹائم آیا, اعلان کر دیا, سب آ کر جہاد میں شریک ہو گئے. جہاد ختم ہونے کے بعد جا کے کوئی باغ میں, کوئی کھیت میں, کوئی تجارت میں, کوئی کاروبار میں, ویسا تھا. جیسا آج ہے ایک پیڈ آرمی ہے, ویسا نہیں اس زمانے میں سے. اب تو باقاعدہ تنخواہ دے کر رکھے ہیں فوج کو, تو جو بھی مال غنیمت آئے گا وہ حکومت کا, ان کو بانٹنا کیا بھی ضروری نہیں ہے. کہا کہ غنیمت کا مال تقسیم کرنا اور جو ہے جرم کی سزا دینا, ہاتھ کاٹنا, سنگسار کرنا,
کوڑے مارنا، یہ سب امام کا حق ہے. تمہیں نہیں کر لے سکتے اس کو، اگرچہ کہ وہ تمہارا غلام ہو، اگرچہ کہ تمہارا بیٹا ہو، نہیں کر سکتے. اور کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، کیا امام صاحب برابر تقسیم نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتا امیر المومنین، نہیں کرنا چاہیے. ان سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، کیسے تمہیں ان کو زیادہ دیے، ان کو کم کہہ دیے، فلاں کیے، یہ سب کچھ نہیں کرنا. امیر المومنین کو اللہ نے حق دیا ہے، لہذا اس کو استعمال کریں گے. زکوٰۃ کا مال دینا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں انڈیویجول لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، پورا حساب کتاب لکھا کے حکومت کو دے ڈالتے تھے بس. اب آپ لے جا کر زکوٰۃ کا مال حکومت کو دے دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اللہ کے. اب وہ کیا کرتے وہ زکوٰۃ کا پیسہ، وہ اس سے تم کو کوئی مطلب نہیں. وہ جوا کھیلتے یا کچھ اور کام کرتے غلط سلط، ہم کو کیا مطلب. امیر المومنین ہے، مسلمان اس کو امیر المومنین تسلیم کر لیے، لے جا کے ہم نے زکوٰۃ ان کو دے دی، بس ہمارا حق ادا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا، اللہ کے رسول اگر ہم زکوٰۃ کا مال ذمہ داروں کو دے دیں تو زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے گی؟ کہا ہاں تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یوں سمجھو کہ صاحب امیر المومنین ہے، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جی ٹرپلیکن کے مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ. وہ گیا، صاحب سے وصول کیا زکوٰۃ، 25 لاکھ روپے وصول ہوئے، لے کر بھاگ گیا. اب تم نہ فکر ہو گئی نہیں، ارے میں بھی اسے زکوٰۃ دینا، میں بھی اسے زکوٰۃ دینا، کیا بھی کرنا، کیا کرنا. امیر المومنین بھیجے کیا اسے؟ ہاں بھی بھیجے. او ہو گیا، نہ چرا لگ گیا تو ہم نہ گیا، انہیں کیا کریا تو ہم نہ گیا ہے. وہ آدمی وہاں جا کر آپ کے یہاں سے پورا وصول کر کے یہ گھر لے لیا، رجسٹر اپنے نام پر کر لیا. اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ارے یہ کیا بھی ہے، زکوٰۃ تو گئی نہیں، فقراء کو، مساکین کو، عاملین علیہ 8 چیزوں کو پہنچنا چاہیے، تو پورا گھر خرید لیا، یہ سنیما کا گھر لے لیا یا فلاں کر لیا. تم کو کوئی مطلب نہیں. امیر المومنین کو یا امیر المومنین کے نمائندے کو، ریپریزنٹیٹیو کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ تسلی رکھیے. وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَجْزَتْ عَنْهُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. امیر المومنین نیک ہو برا ہو، آپ نے اس کو زکوٰۃ اور صدقات دے دیا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب آج کل تو ویسا ہے نہیں زکوٰۃ کا مسئلہ، لوگ انڈیویجول زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں. لہذا زکوٰۃ کا کوئی سسٹم بن جائے، صاحب کوئی مسلمانوں کی جماعتی ذمہ داری کو لے کے محتاج، غریب، ضرورت مند لوگ کون ہیں ان کا خیال کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. جیسے زکوٰۃ کا مال فرض کرو کہ جمع کیے، جمع کر کے دیکھیں مسلمانوں میں غریب کون ہیں، ان کو بلائے، نصیحت کیے، نماز روزے کی تاکید کیے، ان کو زکوٰۃ دیے. بھئی مہینے کو آ کر 500 روپیہ آپ لے لیجئے، نماز کی پابند. ایسا زکوٰۃ سے دلوں کو بدلنے کا بھی کام لیا جا سکتا ہے، بہت فائدے ہوں گے. بہرحال وصلاۃ الجمعۃ خلفہ وخلف من واللہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین من عادہما فہو مبتدع تارک للآثار مخالف للسنۃ لیس له من فضل الجمعۃ شیء اذا لم ير الصلاۃ خلف الائمۃ برہم وفاجرہم فالسنۃ بن یصلی معہم رکعتین ویدین بأنہا تامہ لا یکن فی صدرک من ذلک شک. جمعے کی نماز بھی ایسے اماموں کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے. امام جس کو مقرر کر دے آپ کے ہاں گورنر کے طور پر، اس کے پیچھے بھی نماز جمعہ پڑھنا چاہیے آپ کو. امیر المومنین جو بھی ہے اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ جمعے کی نماز ہے امیر المومنین. اب یہ نیک اور برے کا سوال آیا. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ صاحب وہ امیر المومنین قبر پرست ہے،
ناگور کی درگاہ کا متولی ہے مثلا. اب وہ کیا جمعہ اس کے پیچھے پڑھنا کیا؟ ابھی ایک مسئلہ ہے. وہ تو مشرک ہے سراپا, اس کی نماز ہی صحیح نہیں تو ہماری نماز اس کے پیچھے کیا صحیح ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو ہے مختار بن ابی عبید ثقفی یکچھا ایک ملحد بے دین قسم کا آدمی تھا, صحابہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھے نہ تلوار. معلوم ہو جائے امیر المومنین کو فلاں آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھا, بلاتا قتل کر دیتا. وہ زمانہ ویسا ہی تھا بھائی. حجاج بن یوسف کتنے لوگوں کو قتل کیے, فلاں کتنے قتل کیے, یہ سب مشہور ہے نا. تو اس طرح تو جمعے کی نماز امام کے پیچھے یا امیر المومنین کے پیچھے پڑھنا چاہیے, خواہ اس کا ریپریزنٹیٹیو جو بھی ہوگا اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے. جیسے یوں سمجھ لیں کہ دلی میں امیر المومنین ہے, ہر اسٹیٹ میں ایک گورنر کو رکھا, ان کے پیچھے نماز جملہ, ان کا ریپریزنٹیو, ان کا جو ہے وہ نائب, ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس کے پیچھے ہوئی کہ نہیں کی نماز ظہر 4 رکعت پڑھ لیں گے. کہا یہ بدعت ہے. 2 رکعت نماز اس کی پوری ہو گئی, اسی پر اس کو اکتفا کرنا چاہیے, بس کرنا چاہیے. اور 2 رکعت پڑھنے والا ملا کر یہ بدعتی ہے. آج کل بہت سارے دیہاتوں میں, کھیڑے بولتے ہیں نا, کھیڑوں میں ایسا ہے بیٹھتے 1 بجے جمعے کا ٹائم سمجھو نہ رکھے, گنتے رہتے کتنے آئے بھائی, گنو بھائی 20 پر 8 آنکھ ہوئی, اچھا ذرا دیر رہو بھائی, 30 پر 2 ہوئے, 30 پر 6 ہوئے, ٹائم تو 2 ہو گیا بھائی, چلو بھی انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لو. نہیں تو ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھا ڈالتے آج بھی. حنفیوں کے ہاں منیمم 40 آدمی رہنا جمعے کو. اب ایک چھوٹی بستی ہے, وہاں 40 گھر نہیں, 40 آدمی نہیں مسلمان, 25 آدمی 20 آدمی جمعہ نہیں, ظہریج پڑھنا ہونا. ایسے ہی مسئلہ ان کا. وہ ایک حدیث میں آیا کہ صاحب پہلا جمعہ کہاں پڑھے, فلاں جگہ پڑھے. بھائی کتنے تھے آپ لوگ؟ 40 تھے. ایسے حدیث میں آیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ صاحب 40 سے کم ہو تو نہیں پڑھنا چاہیے. جمعہ جہاں صحیح ہو, جماعت جہاں صحیح ہے وہاں جمعہ بھی صحیح ہے. 2 آدمی میں جماعت ہے, یا ایک امام رکھ لے تو 2 آدمی 3 آدمی رہے تو جمعہ ہو سکتا, جماعت ہو سکتی ہے تو جمعہ بھی ہو سکتا. صحیح مسئلہ کیا ہے. لیکن احناف کے یہاں ویسا نہیں ہے. احناف کے ہاں 40 سے کم رہے تو جمعہ ہوتا نہیں, 40 رہنا ضروری ہے. 30 پر 9 رہے تو بھی جمعہ نہیں ہوتا. البتہ ان کے ایک فتویٰ ہے. اب مدراس میں ایک جامع مسجد ہے سمجھو, اگر جامع مسجد میں نماز جمعہ ہو گئی, اس کے بعد جتنے لوگ ہیں مدراس میں 3-5 کتنے رہو تو پڑھ سکتے جمعہ. یہ ایک جمعہ جو بڑا ہے اس میں 40 یا 40 سے زیادہ رہنا. ہر محلے میں 30 پر 8, 30 پر 20 پر 6 فلاں 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 ایسا ہے تو کہاں نہیں, وہ مسجد والے ظہر پڑھیں گے, ایسا فتویٰ ہے. تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ دیکھو جمعے کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے, اور جس کو بھی اس نے اپنا ریپریزنٹیو بنا کے رکھا ہے اس کے ساتھ پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ نماز پوری ہے, 2 ہی رکعت پڑھیں گے. جو آدمی کے ان 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے گا وہ بدعتی ہے, سنت کا تارک ہے, اور صحابہ کے عمل کا مخالف ہے. جمعے کی فضیلت اس کو کچھ بھی نہیں ملے گی اگر وہ ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا ہے. لہذا سنت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جمعے کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی جائے, اور تمہارے دل میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی امام کے خلاف نکلا, آج کل تو پروسیشن کا زمانہ ہے نا, نکلا کہ صاحب یہ امام ہم لوگ کو پسند نہیں, یہ ظالم ہے, اس کے خاندان کو کرتا ہے, جیسے حضرت عثمان کے خلاف نکلے تھے نا, یہ سب باغی لوگ تھے, لوگ ان کو خلیفہ مان لیے. اب کوئی بھی آدمی ان کے خلاف نکلتا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اسلامی حکومت وہی ہے, وہ نیک ہو یا برا ہو. کہا صاحب اس سے کوئی مطلب نہیں, کیسا بھی آدمی ہو. یہ حکومت قائم ہو گئی, لوگوں کا اس پر اتفاق ہو گیا, سب لوگوں نے اس کو مان لیا. اب اس حکومت کے خلاف جو بھی خروج کرے گا, نکلے گا, تو ویسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا.
ایسے آدمی نے گویا مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کے خلاف کیا۔ اگر یہ آدمی مرے گا امام کے خلاف نفرت رکھ کے تو ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرے گا۔ لہذا کبھی جائز نہیں کسی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف پروسیشن نکالنا یا اس کے خلاف فوج نکالنا، لڑنا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کو قتل کرنے کا حکم شریعت کے اندر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب امیر المومنین جو بھی ہو، نیک ہو کہ برا ہو، اس کی مطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 50/9 ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو بھی لیڈر بن جائیں، جو بھی جماعت کے ذمہ دار بن جائیں، ان کی اطاعت کرو۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اگر وہ گناہ کا حکم دیتے ہیں وہاں نہیں کریں گے، باقی جو بھی حکم دیں گے جائز ہو تو ان سب میں ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ لہذا معصیت میں تو نہیں کریں گے، البتہ جو بھی چیز وہ کرے گا، حکم دے گا، اس کو کرنا پڑے گا اگر گناہ نہ ہو، اگرچہ کہ اس کے کرنے میں ہم کو مشقت ہو، تکلیف ہو، اس کے باوجود اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ امیر کی سمع و طاعت کرے، پسند ہو تو بھی ناپسند ہو۔ ہاں اگر وہ برائی کا حکم، گناہ کا حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں امیر کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو میری نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا، اور جو امیر کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کی، اور جو امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لہٰذا اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے اوپر اگر کوئی مسلط کر دیا جائے، اگرچہ کہ اس کا سر چھوٹا ہو، نیگرو ٹائپ کا آدمی ہو، جب بھی تم اس کی بات کو مانو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نصیحت ہے، ان نصیحتوں پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آئندہ ہفتے اور بھی چند باتیں رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھ کے اصول و سنہ گویا ختم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین یقیناً ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے، بشرطے کہ دین سمجھنے کا طریقہ اس کو معلوم ہو۔ دین سمجھنے کا طریقہ یہی ہے جو ہم اصول و سنہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ ان سب مسئلوں کو ہم جان کر پھر جو ہے دین سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسان رہے گا۔ کتاب و سنت کو اٹھا کے رکھ کے ہم سمجھیں کہ صاحب دین ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ بھی صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں، ایسا دین نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا دین سمجھنے کے لیے ان سب باتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی لیے ان کا نام ہی رکھا گیا اصول السنہ۔ اہل سنت والجماعت کے یہ مسلمہ اصول اور قاعدے، سنت کے یہ اصول اور قاعدے، ان کا جاننا ضروری ہے، جب چل کر دین کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔